ابھی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے نا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے رحمت اللہ سے طلب کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا کہ اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، انہیں معاف فرما دے، تیسرا یہ کہ جو والدین کے دوست یا ملنے والے خاص لوگ ہیں نا ان کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا، اس کے علاوہ جو والدین نے وصیتیں کی ہیں کہ میرے بعد یہ کر کے رکھنا، میرے بعد یہ کر کے رکھنا، یہ کاموں کو ہونا، یہ کاموں کا کرنا، تو ان کی وصیتوں کو پورا کرنا یہ بھی اولاد کے حق میں سے ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نوجوان یعنی جو مرد حضرات کو مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جن کے والدین کا انتقال ہو جائے نا تو کم سے کم جمعے کے دن ان کی مزار پہ حاضر ہوا جائے۔ عورتوں کو جانے میں تو فتنہ ہے نا اس دور میں، بھائی عورتیں تو اس دور میں مسجد میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ پہلے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جو تھیں وہ مسجد میں جایا کرتی تھیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر پابندی لگائی کہ کوئی عورت مسجد میں نہیں جائے گی۔ اسی چیز کو جو لوگ ہیں نا حضرت عمر کے دشمن اور حضرت عمر کے مخالفین، تو وہ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا، تو یہ حضرت عمر کا بغض ہے۔ ورنہ جب حضرت عمر نے عورتوں کے مسجد جانے پر پابندی لگائی نا تو اس میں سارے صحابہ سارے خاموش رہے، اور سارے حضرت عمر کی بات پر سارے صحابہ خاموش رہے، اور ان کی بات پر کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو آپ یہ دیکھو بڑے بڑے صحابہ کرام کی خاموشی اور ان کی بات، ان کے اس عمل پہ اعتراض نہ کرنا، ورنہ یہ کہتے ہیں نا صحابہ کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی کہ عمر تم اس کام کو کیسے کر سکتے ہو جس کام کو نبی نے نہیں کیا، لیکن صحابہ منشائے رسول کو سمجھتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا نبی کا دور بڑا زبردست اور خوبصورت دور تھا، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دور نہیں رہے گا، اور اب دور میرے دور میں نبی کے دور میں کمی آ گئی، کیونکہ ہم نبی کے دور سے تھوڑا سا دور ہو گئے، تو قیامت تک جیسے جیسے نبی سے دور دور جو ہے وہ دور چلا جائے گا تو کتنی خرابیاں آئیں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر پابندی لگائی، اور حدیث بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک عورت تھی نا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خانے کا آپ کی مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ پیچھے نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھو تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے علاقے کی جامع مسجد میں نماز پڑھ لو، اور اپنے علاقے کی جامع مسجد میں نماز پڑھو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لو۔ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کی چھت پہ اٹاری پر نماز پڑھو، اٹاری پر پڑھنے سے بہتر ہے آنگن میں پڑھ لو، آنگن میں پڑھنے سے بہتر ہے برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے گھر کی کوٹری کے اندر پڑھ لو۔ تو بس اس صحابیہ نے پھر کوٹری کے اندر بچھائی جائے نماز اور ساری زندگی وہیں عبادت کرتے کرتے گزار دی۔ تو آپ دیکھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس چیز کو مقدم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے تم یہاں نماز پڑھو میری مسجد میں، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر، سب سے بہتر یہ ہے کہ کوٹری میں اپنے گھر میں نماز پڑھو، کیونکہ عورت کے لیے پردہ زیادہ ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام نے منشاء رسول پر کام کیا، تو اس لیے عورت کو اگر جانے میں فتنہ اندیشہ ہے تو ان کو نہیں جانا چاہیے نا، لیکن کم سے کم بیٹے کو، لڑکے کو تو یہ چاہیے کہ چلو ہم اپنے والدین کے قبروں پر، بس یہ شب برات آنے والی ہے نا تو اس میں لوگ بس جائیں گے، دو چار ہویا ہے چھٹی، یار جایا کرو، ہر جمعے کو کم سے کم چلے جاؤ، روز نہیں جا سکتے تو جمعے کو تو چلے جاؤ نا، 15ویں دن تو چلے جاؤ نا، ان کو جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کر دو۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سلوک کا بہترین طریقہ بتایا ہے والدین کے ساتھ، کہ جب انتقال کر جائے نا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے رحمت کی اللہ سے دعا کرنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو یہ ہم کرتے نہیں ہیں، بس یہ کہ محبت ہے، محبت ٹھیک ہے، آنسو انسان بہاتا ہے، محبت سے ہی آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اب محبت یہی ہے کہ آپ
زیادہ سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. ایک صحابی